کاغ ہو رہا تھا وہ اندر اندر انتہائی مضطرب تھی اور اس واقعے کی تعبیر کی تلاش میں تھی کہ اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ جناب عیسیٰ اور مسلمانوں کا رسول دونوں ایک نشست میں موجود ہیں اور اس میں مسلمانوں کا رسول آگے بڑھ کے جناب عیسیٰ سے ان کی بیٹی کا مطالبہ کرتا ہے اور جناب عیسیٰ اسے منظور کر لیتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس خواب کی تعبیر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ پھر دوسرا خواب دیکھا جس خواب میں بادشاہ کی بیٹی قیصر روم کی بیٹی نے یہ دیکھا کہ اس خواب میں رسول اللہ کی بیٹی ہے کہ جس کی زیارت ہوئی اور فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے اس بیٹی سے کہا کہ تم ہمارے ہاتھ پر اسلام لے آؤ، اس لیے کہ ہم جس مقصد کے لیے تمہیں یہ خواب دکھا رہے ہیں اور رہنمائی کر رہے ہیں وہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ایسی خاتون نہ ہو جو ایمان اور معرفت کے اعتبار سے سچی صداقت و حقانیت کی حامل ہو۔ لہذا ان کے ہاتھ پر کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے خواب میں اس بیٹے کو دیکھا جس بیٹے کے لیے رسول نے جناب عیسیٰ سے مطالبہ کیا تھا اور اچھی طرح سے ان کو پہچان لی، لیکن انہیں سے سوال کیا کہ ہم آپ سے کیسے ملاقات کریں گے؟ آپ کا وطن الگ، ہمارا وطن الگ، آپ کا ملک الگ، ہمارا ملک الگ۔ انہوں نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، بہت جلدی روم سے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا اور شکست کھا جائے گا۔ جب شکست کھا جائے گا تو جیسے مال غنیمت لوٹا جاتا ہے ویسے عورتیں بھی قید کر لی جاتی ہیں، کنیز بنا لی جاتی ہیں، تو تم کنیزوں کا لباس پہن کے ان کنیزوں میں شامل ہو جانا اور پھر اس کے بعد تم کو بغداد تک پہنچنے کا اتفاق ہوگا، وہاں تک تم چلی جانا، اس کے بعد ہم تمہیں اپنے گھر تک لانے کا انتظام خود کر دیں۔ چنانچہ واقعہ جیسا بتایا گیا تھا ویسے ہوا اور اس کے بعد جب کنیزیں آئیں بغداد، جسر بغداد کے اوپر جب یہ فروخت کی جانے لگی تو امام علی نبی علیہ السلام نے جناب سلیمان کو شریف نے سلیمان کو سجدہ نام ایوب انصاری کے خاندان سے تھے، ان پر خط لکھا جو رومن زبان میں تھا اور اس کے بعد ایک تھیلی دی جس میں 230 دینار اور یہ کہا کہ تم چلے جاؤ، وہاں کنیزیں فروخت ہو رہی ہیں لیکن ایک کنیز ایسی ہے کہ جو اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالے ہوئے کسی قیمت پر فروخت ہونے کے لیے تیار نہیں اور وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ میرا خریدار قریب آنے والا ہے، تم جانا اور جانے کے بعد یہ 230 دینار اس کے حوالے کر دینا جو کنیزوں کو بیچ رہا ہے اور یہ خط دے دینا کہ اس کنیز کو دے دے۔ چنانچہ وہ خط جب اس دیکھا تو جہاں اور بہت سی ہدایت تھی اس میں ایک ہدایت یہ تھی کہ تم اپنا اصلی نام لوگوں کو نہ بتانا ورنہ شبہ ہو جائے گا کہ یہ تو قیصر روم کی بیٹی ہے، تم اپنا نام نرجس بتانا۔ چنانچہ جب نرجس کا خط پہنچا جناب نرجس تک تو آپ نے رومن زبان میں جب تحریر پڑھی تو ایک بار بیچنے والے سے کہا کہ میرا خریدار آ چکا ہے اور اب میں اپنے منزل تک اسی کے ساتھ پہنچ جاؤں۔ پہنچنے کے بعد امام علی نبی علیہ السلام نے کہا جس کو تم نے خواب میں دیکھا تھا اگر وہ تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے تو کیا تم اسے پہچان لو گی؟ انہوں نے کہا یقیناً پہچان لوں۔ یہی وہ موقع ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو ان کے سامنے حاضر کیا گیا، انہوں نے پہچانا اور پہچاننے کے بعد ظاہر ہے کہ جیسا خواب میں رہنمائی تھی اسی اعتبار سے عقد ہو گیا، لیکن لفظ عقد اس بات کی دلیل ہے کہ جناب نرجس کو کنیز نہیں سمجھنا چاہیے، وہ تو مصلحت تھی کہ جو کنیزوں میں شامل ہو گئی۔
اس لیے کہ کہیں سے عقد نہیں ہوتا، عقد آزاد ہی عورت سے ہو سکتا ہے۔ لہذا جب یہ عقد ہو گیا تب ظاہر ہے بہت سے ایسے آثار ہوئے جو آپ کی حجت کے آنے کے تھے۔ اپنی پھوپھی جناب حمیدہ خاتون کو روک دیا تھا امام علی علیہ السلام نے، اور یہ کہا تھا آپ آج رات رک جائیے، اس لیے کہ آج کی رات جب شہر کا بدلے گی تو وہ حجت الہی دنیا میں آ جائے گا۔ وہ رات بھر رہی، کوئی آثار عمل نہیں دیکھے، پھر امام کے پاس گئی، کہا نہیں آپ موجود رہیے، جیسے جیسے وقت قریب آئے گا ہم آپ کو ہدایت کرتے رہیں گے۔ چنانچہ اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ کوئی بچہ ہے کہ جو شکم مادر میں سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر رہا، اور امام نے کہا اپنی بڈھی سے کہ آپ بھی سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیجیے۔ اور اس تلاوت کے بعد اچانک حجاب تھا جو گرا، اور جب یہ حجاب اٹھا تو ایک چاند جیسا بچہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا۔ اس کے ننھے ننھے بازوں پر لکھا تھا کہ قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ تھوڑے دن کے بعد وہ بچہ آسمان میں اٹھا لیا گیا، اس کی پرورش پروردگار عالم کے خاص نگرانی میں ہوئی، اور اس کے بعد جب وہ بچہ زمین کے اوپر آیا اور جناب حمیدہ خاتون نے اس کو دیکھا تو دیکھ کے کہا چند دن جو ہماری نگاہوں سے غائب رہا وہ بچہ جب پھر حاضر ہوا تو وہ اپنے جسم میں 2 سال کے بچے کے برابر تھا۔ تو امام نے کہا ہم اماموں کی پرورش ایسے ہی ہوتی ہے اور ہم اماموں کا جسم ایسے ہی بڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ 5 سال گزرے تھے کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ اب امام حسن عسکری اسلام کو چھپانا بھی ہے، امام حسن عسکری اسلام کو بتانا بھی ہے، دونوں پرندے ان کو ہیں۔ لہذا جب بچے کی پیدائش ہوئی تو بہت سے گوشت ذبح کیے گئے اور ایسے معتبر انسانوں بانٹ دیے گئے، حالانکہ ایک بچے کی ولادت میں فقط ایک گوشت ایک ذبیحہ کافی ہے۔ اس کثرت سے ذبیحے کو ذبیحہ کرنا اور مختلف گھروں دے دینا عجب نہیں اشارہ ہو کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ بچہ کہ جس کے لیے ایک ذبیحہ ہوتا ہے وہ عمر طبعی 100 سال کے اندر کے لیے آتا ہے، لیکن جو صبح قیامت تک کے لیے ظہور قیامت تک کے لیے قیامت صغریٰ کے لیے ہے، ظاہر ہے اس کے ذریعے اسی کثرت سے بانٹے جائیں گے۔ تو معتبر انسانوں کو معلوم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تمام انسانوں کے سامنے ایک ہلکی سی جھلک اس بچے کی اس وقت نظر آئی جب ان کے باپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا امام حسن علیہ السلام کا، اور ان کے چچا چاہتے تھے کہ نماز جماعت پڑھائی جائے، لیکن ایک 5 برس کا بچہ آیا اپنے چچا کے دامن کو پکڑ کے کہا پیچھے کہ وارث اس مسجد کا زندہ ہے لہذا ہمیں حق ہے۔ وہی ایک جھلک تھی کہ جو جھلک سارے زمانے نے دیکھی۔ پھر اس کے بعد جاسوسی ہوتی رہی، بڑے بڑے جاسوس لگا دیے گئے، لیکن اس بچے کا سراغ نہیں لگا۔ اس کے بعد غیبت صغریٰ کا دور شروع ہو گیا جس میں اپنے 4 نمائندے آپ نے معین کیے۔ پھر اس کے بعد جب آخری نمائندہ اس دنیا سے چلا گیا تو غیبت کبریٰ کا دور آ گیا، اور غیبت کبریٰ کے دور میں علماء ایسے فقہاء اور علماء کے حوالے ہمیں کر کے جن کے سہارے اب تک ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ دنیا جب ظلم سے بھر جائے گی تو ظاہر ہے اس وقت وہ آخری امام آئے گا۔ اس سلسلے کا ہر امام ظلم سے لڑتا رہا ہے، کوئی ایسا امام نہیں ہے کہ جس ظلم کو فروگزاشت کر دیا ہے، لیکن تمام ائمہ میں اور اس آخری امام میں فرق یہ ہے کہ یہ ظلم سے فقط لڑنے کے لیے نہیں آئے گا بلکہ ظلم کو مٹانے کے لیے آئے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تفصیل طلب بات ہے، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، مگر قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کسی غریب کی جھوپڑی لوٹی گئی، کسی غریب کے گھر میں آگ لگی، کوئی بے قصور مارا گیا، کسی کو انصاف نہیں ملا، اور اس کے بعد آسمان پر تمہاری نظر جائے اور تمہارا دل تم سے پوچھے کیا مشیت کوئی دنیا میں نہیں ہے
کیا اس زمین کا کوئی باہر دنیا میں نہیں ہے؟ یہ مشیت اتنے خاموش کیوں ہے؟ تو خبردار میری مشیت کو غفلت نہ سمجھنا. لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. جو کچھ بھی ظلم کرنے والے کر رہے ہیں ان کو کر لینے دو، اس لیے کہ ہماری سیرت یہ رہی ہے کہ جب تمام کفر کی طاقت اکٹھا ہو جاتی ہے تو ہم کل ایمان کا ظہور کرواتے ہیں. ویسے کل ظلم جس دن جمع ہو جائے گا، کل عدل پر جائے غیب سے، ساکن غیبت پر جائے غیب سے قبضہ اٹھا کے اور باہر آ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس محفل کے ناظم جناب نصیر اعظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور نظامت کے فرائض انجام دیں گے. نعرہ تلوار سے ان کا استقبال کیجیے جو تاخیر سے تشریف لائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. ساری تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے نام جو خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، صاحب عقل و حکمت، آفتاب و ماہتاب کو چمکانے اور دمکانے والا، ستاروں کو چمکنے کی صلاحیت عطا کرنے والا، دریاؤں کو روانی بخشنے والا، موجوں کو طغیانی دینے والا، کلیوں کو مسکراہٹ کا سلیقہ سکھانے والا، غنچوں کو چٹکنے کی اداؤں سے مالا مال کرنے والا، سبزوں کو ہریالی عطا کرنے والا، کائنات کے چپے چپے کا مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، عالم بھی ہے، علیم بھی ہے، معظم بھی ہے، عظیم بھی ہے، مشرف بھی ہے، شریف بھی ہے، مکرم بھی ہے، کریم بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے. وہ اس وقت بھی تھا جب کوئی نہ تھا، وہ اس وقت بھی رہے گا جب کوئی نہ رہے گا، مگر وہ تھا